الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها رواہ الدارقطنی وصوب وقفہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جب قرأتم تم پڑھو، اذا جب قرأتم تم پڑھو الفاتحۃ سورہ فاتحہ، تو اس کے ساتھ کیا پڑھو؟ فقرؤوا پس تم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإنہا پس بے شک یہ کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احدی آیاتہا سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ دوبارہ دیکھیں، اذا قرأتم جب تم پڑھو الفاتحۃ سورہ فاتحہ، فقرؤوا تو تم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإنہا پس بے شک یہ احدی آیاتہا سورہ فاتحہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ رواہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وصوب وقفہ، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے موقوف ہونے کو درست قرار دیا ہے، یعنی خود امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔ اصل میں اس کے جو سند کے راوی ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں، سوائے نوح بن ابی بلال کے، جو سعید مقبری کے واسطے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، تو کبھی اس حدیث کو مرفوع اور کبھی موقوف بیان کرتے ہیں۔ تو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ یہ روایت کیا ہے؟ موقوف ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا وہ مضمون کیا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تو ساتھ میں بسم اللہ کو بھی پڑھا جائے گا۔ مراد یہ کہ جس طرح آپ نے سورہ فاتحہ کو جہراً پڑھنا ہے تو بسم اللہ کو بھی آپ نے جہراً پڑھنا ہے۔ اور اس کی علت کیا بیان کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس روایت کو صحیح مان لیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دائمی عمل ہے، اور اسی طرح ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کا جو دائمی عمل ہے وہ اس کے بالکل مخالف نظر آتا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی قول ہے۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ وہ کس سے سورت کو شروع کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین سے، اور پھر خود نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بھی ساتھ میں بیان فرما دیا کہ نماز جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں آدھ و آدھ تقسیم کر دی۔ تو پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ہم بسم اللہ کو بھی شامل کر لیں تو بسم اللہ ایک آیت ہو گئی، الحمدللہ 2، الرحمن 3، اور مالک یوم الدین 4 آیتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ درمیان کی آیت ہے اور یہ حدیث کے مطابق۔ اب اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم 1، صراط الذین انعمت علیہم 2، ٹھیک ہے، اگر اس کو مادہ مانتے ہیں۔ اگر تو پوری مانتے ہیں تو پھر تو 2 ہی پیچھے بچتی ہے نا۔ پھر آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 ہو گئی۔ تو 3 ہیں اور ادھر 4 ہیں، ادھر 3 ہیں ادھر کیا ہیں؟ 4 آ جاتی ہیں۔ تو یہ پھر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی جو بسم اللہ ہے یہ اس حدیث کے بھی خلاف آ رہی ہے۔ تو اس لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جو آپ نماز کے اندر کیا کرتے تھے وہ، اور پھر ساتھ میں اس طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی وضاحت دوسری حدیث کے اندر پیش کی، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ
صحیح بات یہ ہے کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر سمجھ لیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا قول صحابی وہ حجت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ تفسیر کے باب میں، یعنی قرآن کریم کی کوئی آیت کی وضاحت کرنا مقصود ہے، کوئی آیت کی تفسیر صحابی بیان کرتے ہیں تو اس تفسیر کے باب کے اندر صحابی کا قول کیا ہے، ہر حال کے اندر حجت ہے، اور یہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورہ لقمان کی آیت ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، الغنا، کہ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے، غنا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تفسیر غنا کی بیان کی ہے تو یہ مرفوع ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو جو علماء یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آپ کو بتلایا کہ صحابی جو قرآن کی تفسیر بیان کرے گا وہ مرفوع کے حکم میں ہوگا، تو وہ اس کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے تو یہ کیا ہے، حجت ہے ہر حال کے اندر۔ پھر ہمارے پاس یہ بات پہلے بھی آپ کو میں نے شاید بتایا ہوگا کہ قرآن کریم کی تفسیر ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے کریں گے، پھر قرآن کی تفسیر ہوتی ہے حدیث سے، پھر قرآن کی تفسیر ہوتی ہے علماء صحابہ جو ہیں ان کے اقوال کے ساتھ۔ تو ایک قول تو یہ تھا کہ جو تفسیر کے اندر ہے صحابی کا قول ہر حال کے اندر وہ حجت ہوگا، حتیٰ کہ اس کو مرفوع کے حکم کے اندر ہم مانیں گے، اور یہ قول کس کا تھا؟ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ صحابی کا قول مطلقاً حجت نہیں ہے، چاہے وہ آیت کی تفسیر میں ہو یا کسی حکم کو بیان کرتا ہو، کیونکہ صحابی پر خطا کا امکان موجود ہے، غلطی کا امکان صحابی پر موجود ہے۔ معصوم اگر تھے تو وہ صرف نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے تھے، اور صحابی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ان کی غلطی وحی کے ذریعے سے ختم نہیں کی جاتی، نبی علیہ السلام سے اگر ہوتی اللہ وحی نازل کر دیتا۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو یہ معاملہ تھا، صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، ان کے اوپر غلطی کا امکان موجود ہے کہ وہ انسان غلطی کر سکتے ہیں، اور ان کی غلطی جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے ختم نہیں کی جاتی، تو اس لیے کیا ہے، اس کو ہم حجت نہیں مانیں گے صحابی کے قول کو۔ اور کچھ علماء جو ہے وہ فرق کرتے ہیں اس طرح کہ کچھ علماء کچھ صحابہ جو ہیں وہ عالم ہیں، فقیہ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے قول جو ہیں حجت مانے جائیں گے بنسبت ان کے جو فقیہ نہیں ہیں اور جو ہے عالم نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، جیسا کہ ایک دیہاتی آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اپنے اونٹ کے اوپر آیا اور پھر اس نے اونٹ بٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، پھر اپنے گھر پر چلا جاتا ہے، یعنی اس نے کچھ نہیں سیکھا، صرف مسلمان ہو کر چلا گیا، اب وہ صحابی تو ہو گیا ہے۔ تو کیا اس طرح کے جو صحابی جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو زیادہ نہیں دیکھا، تو کیا اس کے قول کو دین اور کے امور میں، اس کے احکامات میں حجت مانا جائے گا؟ تو بعض علماء جو ہے پھر اس کے اندر کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے اس لیے وہ حجت نہیں ہوگا۔ تو دوسرے جو صحابہ آپ کے ساتھ رہے انہوں نے دیکھا ہے، ان کے پاس فقہ موجود ہے اور وہ عالم ہیں، تو ان کے قول حجت ہوں گے، لیکن اس کے اندر بھی دو شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ مطلق طور پر یہ نہیں ہے کہ ہر صحابی جو عالم ہو، فقیہ ہو، اس کے ہر قول کو مان لیا جائے گا۔ اس کے اندر دو شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ وہ نص کے مخالف اس کی وہ تفسیر نہ ہو، نص کے مخالف اس کا قول نہ ہو، نص کے مخالف اس کا عمل نہ ہو۔ اگر وہ نص کے مخالف ہوگا تو وہ مردود ہے، حتیٰ کہ وہ چاہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، عشرہ مبشرہ کا ہو، کسی کا بھی ہو، کیونکہ حجت کیا ہے، وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا ہے۔ تو پھر یہاں پر ایک اور سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی صحابی
اس سے ممکن ہے کہ وہ غلطی کر سکتا ہے، وہ نص کے مخالف کوئی عمل کر سکتا ہے یا قول بیان کر سکتا ہے خلفائے راشدین، جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو کیا وہ ممکن ہے کہ وہ نص کے مخالف عمل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ممکن ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ وہ جان بوجھ کے نص کی مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ جان بوجھ کے نص کی مخالفت کرنا یہ صحابہ کرام سے بالکل محال ہے۔ وہ مخالفت اس انداز میں ہو سکتی ہے کہ ان تک وہ چیز نہیں پہنچی، جیسا کہ تعاون کا مسئلہ لے لیجئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کا علم نہیں تھا، وہ شام کی طرف چل پڑے، اور پھر راستے میں جب ان کو یہ پتہ لگا تو پھر اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر وہ حدیث سنائی، بلکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حدیث سنائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا سمعتم به فی ارض، جب تم کسی زمین کے متعلق سنو کہ وہاں پر تعاون موجود ہے تو وہاں پر نہ آؤ۔ تو اب یہ اس حدیث کا علم سیدنا عمر کو نہیں تھا، ان کے ساتھ موجود صحابہ کو نہیں تھا، تو اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ ان تک خبر نہ پہنچی ہو، کیونکہ خبر کا مخفی رہنا ممکن ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک صحابی غالباً عمر بن ہشام ان کا نام ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے سورہ فرقان کی تلاوت کی، تو کچھ اس کے اندر ان کی قرات سیدنا عمر سے مخالف ہو رہی تھی جو سیدنا عمر کو آتی تھی، تو وہ پکڑ کے ان کو گھسیٹ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آ گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ چلو تم بھی بتاؤ، دونوں سے سنوائی، دونوں کو کہا کہ مجھے ذرا سناؤ قرآن کریم جو تمہیں آتا ہے، تو انہوں نے سنایا، تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ تم بھی درست ہو۔ تو ابھی یہ کیا ہے، وہ قرات ان کے اوپر کیا تھی، مخفی تھی۔ اور بھی کئی واقعات موجود ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نہیں تھے، جیسے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گھر پر دستک دی 3 مرتبہ، اندر سے جواب نہ آیا تو وہ واپس چلے گئے۔ تو جب واپس گھر سے نکلے تو دیکھا کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری جا رہے ہیں، تو ان کو بلایا، کہا کہ آئے تھے اور کیوں چلے گئے واپس؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 3 دفعہ دروازہ بجاؤ، اجازت نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ کہا کہ مجھے یہ حدیث بتانا۔ اب وہ پریشان ہو کر آئے، تو انصار کی مجلس لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہمارا بچہ بھی یہ بات بیان کر دے گا۔ تو یعنی یہ ممکن ہوتا ہے کہ کسی صحابی تک کوئی خبر نہ پہنچی ہو اور اس کا عمل اس کے خلاف ہو۔ جان بوجھ کر کوئی صحابی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھا ہو یا اس نے سنا ہو اور اس کے مخالف وہ عمل کرتا ہو، کیونکہ صحابہ کرام کی اطاعت کی مثالیں قرآن و حدیث کے اندر بھری پڑی ہیں۔ تو اس لیے جو صحابی کا قول ہم حجت مانیں گے تو اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ نص کے مخالف نہ ہو۔ اگر وہ نص کے مخالف ہوگا تو اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی ہے مشہور کہ قریب ہے کہ تم پر جو ہے پتھروں کی آسمان سے بارش اترے۔ میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا، تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے ہی کہا۔ تو اب یہاں پر غور کریں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ڈرا رہے ہیں ان کو کہ ایک طرف نبی علیہ السلام کا فرمان اور دوسری طرف ابو بکر اور عمر کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو میں پیش کر رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے یہ کہا، تو ابو بکر اور عمر کی رائے کو چھوڑ دیا جائے گا کس کے مخالف جب ہوگی؟ نص کے۔ تو نص کے مخالف نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مخالف کسی اور صحابی کے بنا ہو، یعنی اس کا وہ عمل، اس کا وہ قول کسی اور صحابی کے مخالف نہ ہو۔ اگر وہ کسی اور صحابی کے مخالف ہوگا تو وہ حجت نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اس کے اندر کیا ہوگا، ہم صحابی کا صحابی سے مقابلہ کرتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم صحابی کا صحابی سے مقابلہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یا تو کس طرح پتہ لگے گا کس کا قول زیادہ بہتر ہے؟ تو اس کا ظاہر ایک ہی طریقہ ہے ہمارے پاس رہ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم دلائل کو دیکھیں گے۔ دلائل وہ کیا ہوں گے؟ قرآن و حدیث کے اندر سے ہمیں ملیں گے۔ تو اس لیے اصل جو ہے وہ حجت قرآن اور حدیث ہی ہیں۔ پھر اس کے اندر قول صحابی وہ اگر وہ تفسیر کی صورت میں ہے، حکم کی صورت میں ہے، مطلق طور پر حجت نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ شریعت مطلق طور پر حجت نہیں ہے۔ اگر آپ حجت مانیں گے تو 2 شرطیں ہیں کہ نص کے مخالف نہ ہو اور پھر کسی صحابی کا قول صحابی کے خلاف بھی نہ جاتا ہو۔ تو ہم جب یہ پوری بحث کو دیکھتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیں نظر آتا ہے، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا، کہ یہ بسم اللہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی
آیات میں سے ایک آیت ہے، یعنی یہ اصل میں بسم اللہ جو ہے مستقل آیت ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ ہر سورت کی سورہ فاتحہ کیا ہے؟ مستقل آیت ہے، سوائے سورت توبہ کے، کیونکہ صحابہ کرام نے وہاں پر بسم اللہ نہیں لکھی، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نازل کی ہو اور وہاں پر بسم اللہ حذف ہی ہو گئی ہو، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ وہاں پر بسم اللہ نازل ہوئی ہو اور وہاں پر اس کو حذف کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح رکھا ہو؟ تو یہ کیا ہے؟ صحابہ کا اجماع بھی اس بات پر موجود ہے کہ سورہ توبہ جو ہے اس کے اندر بسم اللہ نہیں ہے۔ باقی جو جتنی بھی صورتیں ہیں اس کی یہ مستقل آیت ہے، اس کے اندر بھی علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے کیا مستقل آیت ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے جس کو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، وہ یہاں پر یہ حدیث اس لیے لے کر آئے ہیں کہ بسم اللہ کو ہم نے جہری پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، کہ جس طرح کہ ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم سورہ فاتحہ پڑھو تو فقرؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تم پڑھو، یعنی اونچی آواز سے پڑھتے ہو تو یہ بھی پڑھو، اور اس کی علت بیان کر دی کہ اس کی آیات میں سے یہ ایک آیت ہے۔ بہرحال اس کے اندر علماء کا اختلاف موجود ہے، اور اس مسئلے کے اندر میں نے آپ کو بتلا دیا کہ راجح موقف کیا ہے علماء کا یہی ہے کہ زیادہ افضل سری ہے، جہرن بھی ثابت ہے، اور اگر کوئی جہرن پڑھتا ہے وہ سرن والے کو یعنی برا نہیں کہہ سکتا، غلط نہیں کہہ سکتا، اور اگر کوئی سرن پڑھتا ہے تو وہ جہرن پڑھنے والے کو برا اور غلط نہیں کہہ سکتا، یعنی ایک دوسرے کو غلط نہیں کہیں گے، دونوں طرح کا عمل موجود ہے۔ اور پیچھے جو نعیم المجمر والی روایت پڑھی اس کو بھی یہ مزید تقویت پہنچاتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔